بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از داؤد کھوسا۔ تو آج جو ہم ایک بار پھر ایجوکیشن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور سمارٹ گیس سیریز کے سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہ ہمارا پارٹ 7 ہے اور اس میں ہم کویسچنز نمبر 331 سے لے کر 316 تک کو ڈسکس کریں گے۔ الحمدللہ یہ ایک نیو سیریز ہے، نیا کنسیپٹ ہے جس میں بہت سارے اہم کویسچن جو پیپرز میں آ چکے ہیں یا جن کے آنے کا چانس ہے ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو آگے دیکھتے ہیں۔ کویسچن نمبر 331، دا ایکویزیشن آف نالج، سکلز اینڈ بیہیویئر از کالڈ لرننگ۔ بیسیکلی یہ لرننگ کا کنسیپٹ ہے کہ لرننگ کے تھرو ہم کیا ہے، نالج کو گین کرتے ہیں، سکلز کو گین کرتے ہیں اور بیہیویئر کو اڈاپٹ کرتے ہیں، نیو بیہیویئر کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر بنے گا وہ لرننگ ہی بنے گا۔ لیکن بعض کویسچن خاص طور پر مینجمنٹ کے حوالے سے ایسے آتے ہیں جس میں جو ایم سی کیوز کا آپشن ہوتا ہے اس میں لرننگ نہیں لکھا ہوتا۔ کویسچن کے سٹیم یہی ہوتی ہے، سٹیم کے دا ایکویزیشن آف نالج، سکلز اینڈ بیہیویئر از کالڈ۔ تو اس میں پھر ہم جو آپشن لکھا ہوگا وہ ٹریننگ ہوگا، تو ٹریننگ کو ٹیک کریں گے کہ ٹریننگ کریکٹ آپشن بنے گا۔ مینجمنٹ کے لحاظ سے جو ہے نا، اگر دیکھا جائے تو کوئی نیو امپلائیز آتا ہے تو اس کو جو آن دی جاب ٹریننگ دی جاتی ہے یا کسی بھی حوالے سے پری سروس، بیفور سروس، تو اس کا بیسک پرپس بھی یہی ہوتا ہے کہ امپلائی کے اندر یا اس پرسن کے اندر نالج کریٹ کی جائے، اسے سکل دی جائے اور بیہیویئر نیو بیہیویئر اس کا کو اڈاپٹ کرایا جائے، تو اس حوالے سے ٹریننگ بنے گا۔ لیکن جو کریکٹ آنسر ہے وہ لرننگ ہے، لیکن عام طور پر جو کویسچن دیے جاتے ہیں خاص طور پر مینجمنٹ کے حوالے سے تو اس میں لرننگ کا آپشن نہیں ہوتا، ٹریننگ کا آپشن ہوتا ہے، تو اس کو ہم ٹک کریں گے۔ کویسچن نمبر 332، انٹلیکٹ مینز۔ تو انٹلیکٹ کا مطلب ہے مائنڈ، تھنکنگ فیکلٹیز۔ تو آل دیز آر سینونیمز آف انٹلیکٹ۔ تو کویسچن نمبر 333، کاگنیٹو ڈیولپمنٹ ڈیلز ود۔ تو ڈیولپمنٹ کے جو ڈیفرنٹ اسپیکٹ ہیں جیسے سوشل ہو گیا، مارل ہو گیا، فزیکل ہو گیا، تو اس حوالے سے جو اہم ترین ان میں سے ایک اسپیکٹ ہے وہ کاگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے۔ تو اس سے مراد ہے مائنڈ۔ کاگنیٹو ڈیولپمنٹ ڈیلز ود مائنڈ، تو مائنڈ کی جو پروگریس ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ پیدا ہوتی ہے اسے کاگنیٹو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 334، ولنگنیس ٹو بگن نیو ایکٹیویٹیز ٹو ایکسپلور نیو ڈائریکشنز از۔ تو یہ ایرکسن کی جو سائیکو سوشل تھیوری ہے اس کے اندر 8 سٹیجز ہیں، تو یہ جو ہے اس کی سائیکو سوشل تھیوری کی تیسری سٹیج ہے، انیشیٹو ورسز گلٹ۔ تو یہ 3 سال سے لے کر 6 سال تک کی ایج تک جو ہے یہ سٹیج کنٹینیو رہتی ہے، اور اس میں جو اہم ترین عنصر ہے وہ ہے ایکسپلور۔ جو بچہ ہوتا ہے، چائلڈ ہوتا ہے، اپنے انوائرنمنٹ کو ایکسپلور کرتا ہے، اس سے کنٹیکٹ کرتا ہے، اور دو اہم ترین جو اس حوالے سے اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ایک تو سوشل ہوتی ہے، نئے لوگوں سے ملنا، نئے دوست بنانا پسند کرتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ زیادہ فوکس پلے پر کرتا ہے، کھیلنا پسند کرتا ہے، گھر میں دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، باہر چلا جاتا ہے، مختلف چیزیں جو بھی ہیں ان کو یوز کرنا چاہتا ہے، اپنے طریقے سے ان کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے۔ اگر بچے کو آزادی دی جائے اور کانفیڈنس دیا جائے تو اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، اگر اسے روک دیا جائے، کرب کیا جائے اور بار بار روکا اور ٹوکا جائے تو پھر اس کے اندر گلٹ کا تصور پیدا ہوتا ہے اور وہ مایوسی محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہے اور ایکٹیویٹی سے آہستہ آہستہ رک جاتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس سٹیج پر بچہ جو بھی ایکٹیویٹی کرے اسے پروموٹ کیا جائے۔ کویسچن نمبر 335، ٹو نو دا اسٹوڈنٹس نیڈز ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ کلاس روم اینڈ ہیو پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز از ریلیٹڈ ٹو۔ ایک تو یہ کہ جو اسٹوڈنٹ کی نیڈز ہیں، چاہے وہ کلاس روم کے اندر ہیں اور کلاس روم سے باہر ہیں، ان کو جانا جائے، ان کے بارے میں نالج حاصل کی جائے، اس کی جو نیڈز اسیسمنٹ کی جائے، اور اس کے ساتھ ہی یہ کنسیپٹ کہ جو طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اس کے اندر بائی نیچر ہی از پازیٹیو اور اس کے اندر بہتری کی اور اصلاح کی گنجائش ہے اور وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتا ہے پازیٹیولی۔
تو یہ ہیومنسٹک تھیوری ہے جس کا بیسک کنسیپٹ یہ ہے کہ بائی نیچر ہیومن بینگز آر پازیٹیو اینڈ دے ہیو کیپیبلٹی ٹو improve themselves and develop themselves in a positive way. Question number 336. Humanistic theory was presented by Abraham Maslow. ابراہم ماسلو کی تھیوری ہے جسے ہائرارکی آف نیڈز بھی کہتے ہیں. ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کی جو ہے ابراہم ماسلو نے 5 سٹیجز دی تھی. پہلی جو سٹیج ہے وہ فزیکل نیڈز ہے. دوسری سٹیج سیکیورٹی اور سیفٹی نیڈز ہیں. تیسری اس کی جو سٹیجز ہے وہ سوشل نیڈز ہیں، لو اور بلانگنگ ہو گئی. چھٹی جو اس کی نیڈز ہے چوتھی جو اس کی نیڈز ہے وہ سیلف اسٹیم ہے. اور پانچویں سیلف ایکچولائزیشن کی جو نیڈز ہیں. کہ کوشچن نمبر 337. ایجوکیشنل سائیکالوجی ریوالوز اراؤنڈ 3 ایریاز: دا لرنر، دا لرننگ پروسیس اینڈ دا سچویشن. تو ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے جو کلاس روم کے اندر ڈیلز کرتی ہے. اس کے 3 ایریاز پہلو ہوتے ہیں. ایک تو دا لرنر، طالب علم، اسٹوڈنٹ، اس کے بارے میں جاننا، اس کی مینٹل ایبیلٹیز کو اور اس کی نیڈ ضروریات کو جاننا. اس سے ایجوکیشنل سائیکالوجی ڈسکس کرتی ہے. انڈیویجول ڈفرینسز جو ہوتے ہیں ان کی پہچان کرنا. اور اس کے علاوہ لرننگ جو پروسیس ہے کہ لرننگ ہے کیا، اور لرننگ کی مختلف جو تھیوریز ہیں ان کے بارے میں جاننا، اور کس طریقے سے بچے کو تدریس کی جائے. اور لرننگ سچویشن یعنی وہ کون سا ماحول ہے کریٹ کیا جائے یا وہ کون سے ٹیچنگ میتھڈز اختیار کیے جائیں جس سے بچے کو بہترین طریقے سے تعلیم دی جا سکے، لرننگ دی جا سکے. تو دیز 3 آر ایریاز آف ایجوکیشنل سائیکالوجی: دا لرنر، دا لرننگ پروسیس اینڈ دا لرننگ سچویشن. کوشچن نمبر 338. وین، واٹ، وائی اینڈ ہاؤ ٹو ٹیچ. کب پڑھایا جائے، کیا پڑھایا جائے، کیوں پڑھایا جائے اور کیسے پڑھایا جائے. تو یہ سب جو ہیں مین ٹاسک ہیں. اگین ایجوکیشنل سائیکالوجی تو اوپر جو 3 ایریاز ہیں اسی سے یہ بلانگ کرتے ہیں. طالب علم کی ضروریات کو سمجھنا، اس کی شخصیت کو، انڈیویجول ڈفرینسز کو، اس کی مختلف قسم کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو سمجھنا، اور پھر اس کی ضرورت کے مطابق پڑھانا اسے، اور اس کا جو کاز ہے، سبب ہے کہ کس وجہ سے پڑھایا جا رہا ہے اور کون سا میتھڈ اختیار کیا جا رہا ہے. ہاؤ ٹو ٹیچ. آل دیز ایشوز آر ڈسکسڈ ان ایجوکیشنل سائیکالوجی. Question number 339. Models of 8 types of learning was designed by. تو رابرٹ ایم گینیے اس نے 8 types of learning کا کنسیپٹ دیا تھا کہ جس میں 8 لرننگز ہے جو ہائرارکی وائز ہوتی ہیں. ہائرارکی سے مراد یہ ہے کہ پہلا سٹیپ آپ نے لرن کرنا ہے، اسٹوڈنٹ نے لرن کرنا ہے، اور وہ اس پر عبور کرے گا تو نیکسٹ سٹیپ میں جائے گا. جیسے اوپر ہم نے کوشچن نمبر 336 ہے تو ہیومنسٹک تھیوری آف ابراہیم ماسلو کی بھی سیم ہے کہ جو اس کی ہائرارکی آف نیڈز کی جو تھیوری ہے اس میں جو 5 سٹیجز ہیں تو فرد جو ہے پرسن پہلے سٹیج سیکیورٹی فزیکل نیڈز ہے اس کو فلفل کرے گا تو نیکسٹ سٹیج پہ جائے گا. سیکیورٹی کی نیڈز پر اس کو فلفل کرے گا تو سوشل نیڈز پہ جائے گا. اسی طریقے سے جو رابرٹ ایم گینیے کی تھیوری آف لرننگ ہے یا 8 ٹائپس آف لرننگ ہے اس میں بھی ہائرارکی ہی آئے گی کہ پہلی جو سٹیج ہے وہ سگنلز لرننگ ہے، پھر سٹیمولس ریسپانس لرننگ ہے. اسی طریقے سے وہ کیا ہے اینڈ میں آگے بڑھتا جائے گا اور 8ویں سٹیج پرابلم سالونگ ہے اس تک پہنچ جائے گا. تو انشاءاللہ ان کو تمام 8 سٹیجز کو ہم ڈسکس کریں گے. کوشچن نمبر 340. ماڈلز آف 8 ٹائپس آف لرننگ پہ گانیے آر آلسو کالڈ. تو انہیں کنڈیشنز آف لرننگ بھی کہتے ہیں اور ہائرارکی آف لرننگ بھی کہتے ہیں. اگین اسی وجہ سے کہ جو 8 اس کی سٹیجز ہیں تو اسٹوڈنٹ پہلی سٹیج کو کور کرے گا، اس پہ عبور حاصل کرے گا، دین ہی ول موو آن ٹو نیکسٹ سٹیج. پہلی سگنل سٹیج ہے، سگنل لرننگ ہے. دوسرے نمبر پر
وہ سٹیمولس رسپانس پہ جائے گا، تیسرے نمبر پر وہ پھر چین لرننگ پر جائے گا. اس طریقے سے وہ تمام جو ہیں سٹیجز ہیں ان کو کور کرے گا. کوشچن نمبر 341 وچ از بیسک ایموشن. بیسک ایموشن مین دا ایموشن وچ از انسٹنکچوئل، کہ جو اس کی نیچر ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے. تو فیئر اینڈ لو دیز آر کنسیڈرڈ بیسک ایموشنز، جبکہ جو سرپرائز ہے یا امیزمنٹ ہے دیٹ از کنسیڈرڈ، تو اس کو جو ہے نا سرپرائز کا ایموشن ہے اس کو ماحول کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے، بائی نیچر نہیں ہوتا. کوشچن نمبر 342 چائلڈ ڈیولپس آبجیکٹ پرماننس ایٹ دا اسٹیج آف. تو اگین سینسری موٹر سٹیج جو کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری ہے پیاژے کی، تو اس کی جو 4 سٹیجز ہیں تو اس کی پہلی سٹیج سینسری موٹر سٹیج کہلاتی ہے جو 2 سال تک جاری رہتے ہیں. تو اس میں آبجیکٹ پرماننس کا جو کنسیپٹ ہے کہ اس کی 2 سٹیجز ہیں. فرسٹ سٹیج از آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، کہ بچے کی نظر سے جو چیز اوجھل ہو جائے، نظر نہ آئے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. تو یہ جو کنسیپٹ ہے وہ تقریباً 8 ماہ تک جاری رہتا ہے. اس کے بعد جو ہے آبجیکٹ پرماننس کی سٹیج آ جاتی ہے. بچے کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو چیز آؤٹ آف مائنڈ بھی ہے، آؤٹ آف سائٹ بھی ہے، وہ تب بھی پریزنٹ رکھتی ہے، اپنا وجود رکھتی ہے. تو دیٹ از کالڈ آبجیکٹ پرماننس. کوشچن نمبر 343 ایٹ وٹ ایج آبجیکٹ پرماننس ڈیولپس. تو آبجیکٹ پرماننس بچے کے اندر یہ کنسیپٹ کہ جو چیز اس کی نگاہوں کے سامنے موجود نہیں ہے وہ پھر بھی وجود رکھتی ہے، کب ڈیولپ ہوتی ہے؟ تو 8ویں مہینے کے اندر ہی سے ریسرچ کے مطابق تقریباً شروع ہو جاتی ہے، لیکن بعض بچوں میں ویری بھی کرتی ہے. کوشچن نمبر 344 موسٹ آف دا کلاس روم اسیسمنٹ آر. تو فارمیٹیو اسیسمنٹ جو ٹیچر ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہتا ہے طالب علم کی پراگریس جاننے کے لیے، لرننگ پراگریس جاننے کے لیے، اور اپنے ٹیچنگ میتھڈ کی افیکٹو کو جاننے کے لیے، چیک کرنے کے لیے اور فیڈ بیک لینے کے لیے کنٹینیوسلی ٹیچر پرفارم فارمیٹیو اسیسمنٹ. That is being done almost every time in the classroom. Question number 345 the process of quantifying the observed performance of a learner in classroom is called. تو لرنر کی جو کلاس روم کے اندر کسی بھی قسم کی اسیسمنٹ ہو رہی ہو جس میں اس کو نمبر دیے جائیں، اس کو سکور دیے جائیں، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو میجرمنٹ میں کیا ہے؟ ہم کسی بھی کریکٹرسٹکس کو، ایونٹس کو، ایٹریبیوٹس کو نمبر اسائن کرتے ہیں، نیومرلز اسائن کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو سرٹن رولز. تو کلاس روم کے اندر بھی اگر طالب علم کی کسی پرفارمنس کو نمبر اسائن کیے جائیں، سکور دیے جائیں، تو دیٹ از کالڈ میجرمنٹ. کوشچن نمبر 346 The matching items are limited to the measurement of. تو جو میچنگ آئٹمز ہیں ان کا بیسک کنسیپٹ یہی ہے کہ وہ اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ فیکچول انفارمیشن جو ہے نا اس کو کلیکٹ کیا جائے اور وہ بھی ایسوسیشن کی بیس پہ، کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، کالم اے کالم بی. تو ایک چیز کالم اے میں لکھی ہوتی ہے، دوسری کالم بی میں، اور ان کا آپس میں جو کنیکشن ہے، ایسوسیشن ہے، اسٹوڈنٹس ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کرتا ہے. تو اس حوالے سے جو میچنگ آئٹمز کا بیسک پرپز یہی ہے کہ فیکچول انفارمیشن obtain کی جائے سملیرٹی کی بنیاد پر، ایسوسیشن کی بنیاد پر. کوشچن نمبر 347 MCQs اینڈ میچنگ آئٹمز آر بیسیکلی سلیکشن ٹائپ آف ٹیسٹس. تو آبجیکٹیو ٹائپ جو ٹیسٹ ہیں اس کی بیسیکلی 2 اقسام ہیں. آبجیکٹیو ٹائپس ٹیسٹ کی بیسیکلی 2 اقسام ہیں، ایک سلیکشن ٹائپس آف آئٹمز اور دوسرا، ایک تو سلیکشن ٹائپس آف آئٹمز ہیں جبکہ دوسرا جو ہے کمپلیشن آئٹمز ہیں یا جس میں انفارمیشن فراہم کی جاتی ہے. تو سلیکشن ٹائپ آف ٹیسٹس کی پھر آگے 4 اقسام ہو جاتی ہیں، جن میں
کسی آنسر کو ٹک کرنا ہوتا ہے، اس میں سے ایک ایم سی کیوز ہو گیا، دوسرا میچنگ آئٹمز ہو گئے، تیسرا الٹرنیٹیو آئٹمز ہو گئے جس میں یس اور نو، ٹرو اور فالس ہو گئے، جبکہ چوتھے نمبر پر ارینجمنٹ آف ورڈز اور سنٹینسز کے اندر جس میں فقرے کی ترتیب آگے پیچھے کر دی جاتی ہے اور سٹوڈنٹس کیا ہے اسی میں سے پک کرتا ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر آبجیکٹیو ٹائپس جو ٹیسٹ ہیں اس میں دوسرے سپلائی ٹائپ ٹیسٹ ہے، آبجیکٹیو ٹائپ جس کے دو حصے ہیں، دو ٹائپس آف ٹیسٹ ہیں جس میں ایک تو ہو جاتا ہے کمپلیشن آئٹمز جس میں خالی جگہ پر کرتے ہیں فل ان دی بلینکس، جبکہ دوسرا جو ہے شارٹ کوسچنز ہوتے ہیں ان کے آنسر دیتے ہیں، جیسے ہو فاؤنڈڈ پاکستان کس نے بنایا تھا، اس کا شارٹ آنسر قائد اعظم محمد علی جناح۔ تو اس حوالے سے جو آبجیکٹیو ٹائپس اگین I repeat, objective types tests are divided into two types. ایک کی پھر اگین سلیکشن ٹائپ ٹیسٹ جس کی 4 اقسام ہیں اینڈ سپلائی ٹائپ ٹیسٹ جس کی 2 اقسام ہیں۔ تو سپلائی ٹائپ ٹیسٹ میں ایک تو شارٹ کوسچنز ہو گئے اور دوسرے کمپلیشن آئٹمز یا کمپلیشن ٹیسٹ جس میں اسٹوڈنٹس خالی جگہ کو پر کرتا ہے فل ان دی بلینک، جبکہ سلیکشن ٹائپس ٹیسٹ کی بھی 4 اقسام ہیں جس میں سے ایک ایم سی کیوز ملٹیپل ایم سی کیوز ہو گئے، دوسرے نمبر پر میچنگ آئٹمز ہو گئے جس میں 2 کالم کے درمیان کنیکشن جو آئٹمز ہوتے ہیں ان کا آپس میں کنیکشن ڈھونڈا جاتا ہے، تیسرے نمبر پر یس اور نو، ٹرو اور فالس الٹرنیٹ ٹائپ کوسچنز ہوتے ہیں، جبکہ چوتھے نمبر پر ارینجمنٹ آف سینٹینسز تو جس میں فقرے کے یا الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 348 کرائٹیرین ٹیسٹس آر یوز ٹو، تو کرائٹیرین ٹیسٹ کا کیا پرپز ہے، مقصد ہے ٹو نو دا اسٹوڈنٹس اچیومنٹ اگینسٹ سرٹن کرائٹیریا، تو ایک کرائٹیریا مقرر کر دیا جاتا ہے، ایک سٹینڈرڈ فکس کر دیا جاتا ہے اور دا اسٹوڈنٹ ہیز ٹو اچیو دیٹ سٹینڈرڈ اور کرائٹیریا، جس کے اندر مثال کے طور پر کہ ٹائپنگ قسم کا ٹیسٹ ہو گیا یا اسٹوڈنٹ کیا فکروں کو اردو سے انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے، کیا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فلاں اس کو 10 15 20 الفاظ کے سپیلنگز آتے ہیں، ریاضی میں مختلف قسم کے کیا فارمولے کے ذریعے وہ کوسچن سالو کر سکتا ہے۔ تو کرائٹیرین ٹیسٹ میں ایک سٹینڈرڈ یا ایک کرائٹیریا فکس کر دیا جاتا ہے اینڈ دا اسٹوڈنٹ ہیز ٹو میٹ دیٹ سٹینڈرڈ۔ کوسچن نمبر 349 A standardized test measuring specific intellectual abilities or other characteristics is called، تو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ جو ہوتا ہے جو کہ اسپیسیفک انٹلیکچوئل ایبلٹیز لرنر کی یا کسی بھی پرسن کی میجر کرے یا اس کے علاوہ مائنڈ سے ریلیٹڈ دوسرے کریکٹرسٹکس کو چیک کرے، تو دیٹ از کالڈ انٹیلیجنس ٹیسٹ۔ کوسچن نمبر 350 دا اسکور وچ اکرز موسٹ فریکوینٹلی از، تو کسی بھی ڈیٹا سیٹ کے اندر جو مختلف ویلیوز ہوتی ہیں، مختلف سکورز ہوتے ہیں، تو وہ سکور یا وہ نمبر جو سب سے زیادہ آ جائے تو دیٹ از کالڈ موڈ۔ مثال کے طور پر 10 نمبرز ہیں 2 3 4 XYZ، تو ان میں سب سے زیادہ جو نمبر آیا ہے وہ 3 آیا ہے، تو 10 میں سے 3 2 بار آیا ہے، یا فرض کر لیں کہ 5 نمبرز ہیں تو اس میں سے 3 جو ہے وہ 5 بار آیا ہے، سب سے زیادہ آیا ہے، تو 3 کو پھر ہم کیا کہیں گے، موڈ، یعنی دی موسٹ فریکوینٹ ویلیو ان اے ڈیٹا سیٹ، کسی بھی ڈیٹا سیٹ کے اندر یا جو سب سے زیادہ آنے والی ویلیو ہوتی ہے وہ موڈ کہلاتی ہے۔ کوسچن نمبر 351 پرماننٹ لرننگ ڈیفیکلٹیز آر انویسٹیگیٹڈ ان ڈائگناسٹک اسیسمنٹ یا ڈائگناسٹک ایویلیوشن وہ ہوتی ہے جبکہ if the student or the learner is repeating his mistakes again and again in a specific field، فارمیٹیو اسیسمنٹ ہو گئی، ٹیچر نے اسٹوڈنٹس کی غلطیاں نکالیں پھر اسے سمجھا بھی دیا، اگین ہی از
अगेन ही इज़ मेकिंग द सेम मिस्टेक्स, तो उसके बाद फिर स्पेसिफिक किस्म का टेस्ट के टीचर कंडक्ट करेगा. बेसिकली दैट टेस्ट इज़ डन बाय एक्सपर्ट, not teacher. If a teacher performs a diagnostic assessment, then he should have specific skills and knowledge how to conduct a diagnostic assessment. Otherwise, diagnostic assessment is performed by an expert person. کہ وہ جو اس کی پرماننٹ لرننگ ڈیفیکلٹیز ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے اسپیشل قسم کا ٹیسٹ ڈیوائز کرے گا اور اس کے بعد جاننے کی کوشش کرے گا کہ کیا اس کی غلطیاں ہیں. تو یہ دیٹ ٹائپ آف ٹیسٹ از کالڈ ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. کوشچن نمبر 352. ان نارم ریفرنس ٹیسٹ دا کمپیریزن از بٹوین انڈیویجول. تو ایک گروپ کے اندر جو نارم ریفرنسڈ ٹیسٹ کے اندر جو ایک گروپ بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر جو مختلف قسم کے انڈیویجولز ہوتے ہیں ان کی آپس میں کمپیریزن پرفارمنس کو آپس میں کمپیئر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو مارکس یا ان کی پوزیشن بنائی جاتی ہے. کوشچن نمبر 353. دا پروسیس آف میکنگ ججمنٹ ان کلاس روم ٹیچنگ از کالڈ ایویلویشن. تو ایویلویشن از بیسیکلی پروسیس آف میکنگ ویلیو ججمنٹ اباؤٹ اے کریکٹرسٹک اباؤٹ این ایونٹ اور اباؤٹ این ایٹریبیوٹ. کہ ایویلویشن میں ہم ججمنٹ کو پاس کرتے ہیں کہ فلاں کی جو پرفارمنس ہے کیسی ہے. بیسیکلی اٹ آنسر دا کوشچنز ہاؤ گڈ. کوشچن نمبر 354. دا فوکس آف بلومز ٹیکسانومی از. تو بلوم ٹیکسانومی کا جو بیسک فوکس ایجوکیشنل آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے اس کی جو 3 ڈومین دی گئی ہیں ان کو اسیس کیا جاتا ہے. کوشچن نمبر 355. ٹائپس آف دا ٹیسٹ آئٹمز ایزیئر ٹو سکور از. تو سب سے زیادہ ٹیسٹ آئٹمز جن کو سکور کرنا آسان ہے ملٹیپل چوائس آئٹمز یا ایم سی کیوز کو جو ہے ٹیسٹ کرنا ان کے آئٹمز کو مارکنگ کرنا سب سے زیادہ آسان ہے. کوشچن نمبر 356. دا ٹیسٹ میجرز واٹ اٹ پرپورٹس ٹو میجر. تو مختلف قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. دا ٹیسٹ میجرز واٹ اٹ پرپزز ٹو میجر واٹ اٹ انٹینڈس ٹو میجر. کہ جو ٹیسٹ ہے اسی کنسیپٹ کو اسی سبجیکٹ کو اسی سیمپل کو ٹیسٹ کرے گا جو کہ اس کا پرپز ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ جو ٹیسٹ کی کوالٹی ہے یہ کیا کہلائے گی؟ ویلیڈیٹی. کوشچن نمبر 357. دا فائنل پروڈکٹ آف میجرمنٹ از. تو میجرمنٹ کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ سکورز ہوتے ہیں. اس کا بیسک پرپز یہی ہے کہ میجرمنٹ کا کہ کسی بھی پرفارمنس کو کسی بھی کارکردگی کو سکیل کو نالج کو یا بیہیویئر کو کسی بھی حوالے سے یعنی جو بھی اوور آل پرفارمنس ہے لرنر کے اس کو سکور دیے جائیں نمبر آسان کر دیے جائیں نمبر دے دیے جائیں. 358. را سکور دا ریفر ٹو ڈیٹا. تو ڈیٹا از آلسو دیٹ ٹائپ آف انفارمیشن وچ از ان آرگنائزڈ. جو آرگنائز نہیں ہوتی پروسیسڈ نہیں ہوتی جس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو پروسیس کیا جائے اس پر ورک کر کے اسے باقاعدہ آرگنائزڈ کیا جائے اور ایک ترتیب میں لایا جائے. تو آرگنائزڈ نالج اور سکورز آر کالڈ انفارمیشن. کوشچن نمبر 359. سمیٹیو ایویلویشن ٹیکس پلیس وائل ٹیچنگ اے کورس. تو سمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے ہمیشہ کسی بھی چیز کے اینڈ میں آتی ہے. کورس کے یونٹ کے اینڈ میں آ گئی کورس کے اینڈ میں سیمسٹر کے اینڈ میں یا کسی ٹرم کے اینڈ میں ایئر کے اینڈ میں جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے دیٹ از کالڈ سمیٹیو اسیسمنٹ. تو اس حوالے سے یعنی کورس کے اینڈ میں ایٹ دا اینڈ آف دا کورس جو اسیسمنٹ ہوگی وہ بھی سمیٹیو اسیسمنٹ ہوگی. کوشچن نمبر 360. میڈیکل انٹری ٹیسٹ از این ایگزامپل آف. تو اسٹوڈنٹس فار ایگزامپل آفٹر ایف ایس سی دا کائنڈ آف ٹیسٹ دے گیو ٹو ٹیک ایڈمیشن ان میڈیکل ٹیسٹ آر ان انجینئرنگ فیلڈ اور میڈیکل فیلڈ. تو ایسے ٹیسٹ کو کیا کہیں گے؟ بیسیکلی دیٹ ٹیسٹ از کالڈ پلیسمنٹ ٹیسٹ. پلیسمنٹ ٹیسٹ ایسا ٹیسٹ جس میں کیا ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو
کسی نیکسٹ کلاس میں یا کسی ادارے میں داخلہ دیا جائے یا کسی نیکسٹ کلاس میں داخلہ دیا جائے یا کسی پروگرام میں داخلہ ایڈمیشن دینا ہو، تو اس حوالے سے جو ٹیسٹ کیا جائے گا وہ پلیسمنٹ ٹیسٹ ہوگا، تاکہ اسے مختلف کلاس کسی نیکسٹ کلاس میں، گروپ میں اور کالج، یونیورسٹی وغیرہ میں پلیس کیا سکے، ایڈمیشن دیا جا سکے۔ تو یہ 360 کوسچن ہو رہے ہیں ٹوٹل اوور آل، اور انشاءاللہ اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے اور کنٹینیو کرتے رہیں گے۔ تھینکس a lot. Kindly subscribe the channel and keep me in your prayers. اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔